السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ ہمیں دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اگر ہم لوگ اس طرح سے دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں مفتی اے.ایم. قاسمی صاحب سے کہ ہمیں دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا یہ حدیث آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اوہو اس طرح سے دعا کریں تو دعا قبول ہوگی۔ دعا کرنے کا صحیح طریقہ اس حدیث کو سننے کے بعد آج ہم سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اچانک سے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور دعا مانگتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اے دعا مانگنے والے، تم نے دعا میں جلد بازی کی ہے۔ جب دعا مانگنے بیٹھو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد پھر جو چاہے وہ مانگو۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، درود شریف پڑھا، پھر اس نے دعا مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا اے دعا مانگنے والے، اسی طرح دعا کیا کرو، دعا قبول کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگنے بیٹھیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے جو مسنون دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو قرآن کی آیتیں ہیں، اگر وہ ہمیں یاد ہوں، اور یاد کرنا بھی چاہیے تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ ہمیں یاد ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پورے سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر ہمیں یاد ہوں تو ہم جو بھی عربک میں دعائیں ہیں وہ ہم اللہ کی حمد و ثنا میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، دونوں درود پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اردو میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، جتنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہو۔ حمد و ثنا کا مطلب اللہ کی تعریف بیان کرنا، اے اللہ آپ بڑی قدرت والے ہیں، اے اللہ آپ کی شان بڑی نرالی ہے، اے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اے اللہ آپ تو بڑے غفور ہیں، اے اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، اے اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ تو بڑے شفیق ہیں، اے اللہ ہم سب آپ کے محتاج ہیں، آپ ہی تو دینے والے ہیں، اے اللہ آپ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اے اللہ ہم محتاج ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ہر چیز آپ کی محتاج ہے۔ جیسے آپ جس لفظوں میں بھی دل کی گہرائی سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہو بیان کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ دعا مانگیں کہ اللہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دیا، اب اللہ سے دعا مانگیں، اللہ میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے بنوا دے، اے اللہ میری یہ پرابلم ہے، اللہ سولوشن نہیں مل رہا، سولوشن دلوا دے، اے اللہ بچیوں کی شادی ہونی ہے، شادی کروا دے، اے اللہ تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ایسے آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ تو یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اس شخص سے جس نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر درود پاک پڑھا اس نے، پھر اس کے بعد دعا مانگی اس نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کیا فرمایا کہ اے دعا مانگنے والے، اسی طرح دعا مانگا کرو، جب اس طرح تم دعا مانگو گے تو دعا قبول کی جائے گی۔ تو یہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہے جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ اب اسی طرح سے دعا مانگیں گے، اور جو حضرات اسی طرح سے دعا مانگتے ہیں تو بھائی بہت اچھی بات ہے۔ کوشش یہ کریں کہ عربک کی جو مسنون دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ، وہ دعائیں یاد کریں، اور سورہ فاتحہ بیسٹ ہے سورہ فاتحہ۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو بھی دعائیں مسنون یاد ہوں وہ دعائیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو بھی ایسی دعائیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھ لیں آپ، پھر اس کے بعد اردو میں اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر اس کے بعد جو بھی کچھ آپ کو مانگنا ہے وہ مانگیں۔ دعا دل سے مانگنا چاہیے، دل لگا کے مانگنا چاہیے، صرف فارملٹی نہیں کہ صاحب آپ فارملٹیز پوری کر رہے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے سے بتایا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے
اور اگر ہم اس طریقے سے دعا مانگیں گے تو ہماری دعا ضرور پوری ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلپ بہت پسند آئی ہوگی، تو اس کلپ کو شیئر کیجئے گا، دوسروں تک پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔